مولانا حامد بخاری صاحب کو اطمینان نصیب ہوا. جب صبح ہوئی تو مولانا حامد بخاری صاحب نے بڑے متاثر ہوئے تھے کہ یہ شخصیت. تو پھر انہوں نے بخارا سے بریلی شریف جو کہ ہند میں ہے، جو میں مدینۃ الہند کہتا ہوں، مدینۃ المرشد کہتا ہوں، مرشد کا شہر، میرے پیر کا شہر، مدینۃ المرشد بریلی شریف ہند کے سفر کا ارادہ کیا اور حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ کر فیض حاصل کیا. کیونکہ اس وقت آپ مدینۃ الہند، مدینۃ الہند بھی کہنے میں حرج نہیں ہے، اجمیر شریف کو ویسے بولتے ہیں مدینۃ الہند، تو مدینۃ الہند مدینۃ المرشد بریلی شریف میں فیضان حدیث عام فرما رہے تھے. اس وقت آپ وہاں تدریس فرماتے تھے، محدث اعظم پاکستان. تذکرہ محدث اعظم پاکستان جلد 2 پیج نمبر 32 بالتغیر، کچھ الفاظ کی تبدیلی وغیرہ کے ساتھ. آج تو ہم اے سی میں پڑھاتے ہوتے ہیں، اے سی بند ہو جاتا تو مزہ نہیں آتا نا، ہے نا، ٹھنڈی چھاؤں میں. میرے آقا حضور محدث اعظم کس طرح پڑھاتے تھے؟ حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ مسجد بی بی جی مرحومہ کے صحن میں ٹین کی چھت کے نیچے، ٹین کی چھت سمجھتے ہوں گے، لوہے کے پترے کی جو چھت ہوتی ہے، ٹین کی چھت کے نیچے بیٹھ کر حدیث پاک پڑھاتے. موسم کی شدت، بارش، آندھی، دھوپ اور سردی سے محفوظ رہنے کا خاطر خواہ انتظام نہ تھا. صحن مسجد میں معمولی ٹین کا چھپر تھا، یہی چھپر دارالحدیث تھا. بارہا ایسا مشاہدہ ہوا کہ سبق کے دوران ایسے انوار آسمان سے اترتے دکھائی دیتے جس سے ایک خاص قسم کی قلبی تسکین حاصل ہوتی. سبحان اللہ، یہ حدیث کے انوار تھے. اللہ اللہ. تذکرہ محدث اعظم پاکستان جلد 2 پیج نمبر 53 بالتغیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ حدیث رسول کا ایک ایک لفظ نہایت عاجزی و انکسار سے جھوم جھوم کر پڑھتے تھے. اصل وہ آئے گا عجز و انکسار، عاجزی لفظ درست ہے، انکساری یہ غلط العوام ہے. یہاں درست لفظ ہے انکسار، تواضع و انکسار جیسے، تو اس طرح عجز و انکسار. تو نہایت عجز و انکسار سے جھوم جھوم کر پڑھتے تھے. حدیث پاک کا احترام اس قدر زیادہ فرماتے کہ دوران درس کوئی شخص خواہ کتنا ہی معزز و محترم ہو آتا، سلام کرتا، سلام کا جواب تو ضرور دیتے اور ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ فرماتے، مگر اس وقت تک کلام یعنی بات چیت نہ فرماتے جب تک کہ سبق پورا نہ ہو جائے. پھر آنے والے کے پاس اتنا وقت ہو تو وہ بیٹھا رہے ورنہ اٹھ کر چلا جائے. آپ مطلقاً پرواہ نہ فرماتے. دوسرے وقت ملاقات ہوتی تو فرما دیتے کہ آپ فلاں وقت تشریف لائے تھے، میں حدیث شریف پڑھا رہا تھا اس لیے آپ سے بات نہ کر سکا. جو طالب علم عبارت پڑھتا اسے تاکید ہوتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کے ساتھ، یعنی مبارک نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہے، اور صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ ضرور کہے. اور خود بھی اس کا التزام رکھتے تھے، خود بھی ایسا ہی کرتے تھے. جیسے ہی نام مبارک سنتے با آواز بلند کہتے تاکہ دوسرے طلباء کرام کو سن کر یاد ہو جائے. صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ غالباً یہ مراد ہے کہ بلند آواز سے فرماتے تاکہ دوسروں کو توجہ چلی جائے، وہ بھی کہیں. تذکرہ محدث اعظم پاکستان کتاب کے مؤلف جلال الدین قادری صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 1961 میں حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ سے دورۃ الحدیث شریف پڑھ رہا تھا. ایک مرتبہ دوران سبق مسواک کا ذکر آیا تو آپ نے فرمایا مسواک کرنا اگرچہ سنت ہے کہ بغیر اس کے وضو جائز ہے، مگر حتی الامکان اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ مسواک کرنے کی برکات سے محرومی نہ رہے.
پھر درس حدیث میں طلبہ کرام میں سے ہر ایک سے فردن فردن مخاطب ہو کر پوچھا کیا آپ کے پاس مسواک ہے؟ جو طلبہ بغیر مسواک کے وضو کرتے انہیں سنت پر عمل کرنے میں مسواک کرنے کی تاکید فرمائی. تو میں بھی محدث اعظم پاکستان کی اس ادا کو اپناؤں. ہاں بھائی آپ کے پاس مسواک ہے؟ کس کس کے پاس مسواک ہے؟ ذرا بلند کیجئے. وائس تو اسکرین پر مت دکھانا یار، انہوں نے کچی کر دی یار. مولانا مسواک نہیں رکھتا آپ لوگ یار. جو ایسی سنت ہے جو ہم آپ سے سیکھیں، تھوڑوں کے پاس ہے. یا اس پاک ہے، مطلب اس میں کچھ عوام بھی شامل ہوں گے مسواک والے شاید، لیکن یہ تو مسئلہ کر دیا آپ لوگوں نے یار. اب جاتے ہی پہلا کام مسواک لینا ہے. باہر میرا خیال ہے بستے لگے ہوں گے، مسواک مل جائے گی. اگر مسواک کی عادت نہیں ہے تو ڈھونڈنا بھی نہیں آئے گا. منہ میں ڈالیں گے ٹکڑا منہ میں رہ جائے گا، چھوٹ جائے گی. کسی ماہر سے جن کے پاس ہے نا اسے مشورہ کر کے کچھ ایسی جیسے یوں کمان کی طرح تھوڑی مڑے، لیکن آپ یوں کرنا نہیں یار. سوری نہیں ہوگی تو ٹوٹ جائے گی، پیسے دینے پڑیں گے اس کو. انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کا نقصان ہو جائے گا. نہیں ہے تو اس نے اجازت تو دی نہیں ہے، اجازت دینا کہ ہاں اس کو کمان بنا لو، چاہے ٹوٹ جائے پھوٹ جائے میری تو ٹھیک ہے. ورنہ یہ کہ اس کو چھلکا اس کا پتلا ہوگا نا، جتنا پتلا چھلکا، پتلے چھلکے والی چیزیں اچھی ہوتی ہے. جیسے کاغذی لیمو آپ نے سنا ہوگا، اس کا چھلکا پتلا ہوتا ہے. اور بھی بات چیزیں جن کے چھلکے پتلے ہوتے ہیں وہ اچھی مانی جاتی ہے. موٹا چھلکا تو وہ چھلکا ہی موٹا موٹا ہوتا ہے، اندر سے جو بھی نکلتا کم ہوتا ہے. جیسے سنترے کے اندر نکلے گا تھوڑا، لیکن وہ ایک پھل ہے اور یہ بھی عمدہ ہے، لیکن موٹا چھلکا اس کا نکل جائے گا. اور موسمبی اس کا چھلکا پتلا ہوتا ہے تو اس میں مال زیادہ ہوتا ہے اندر میں. تو بہرحال تو یہ ہو، اور تھوڑا یوں اندازے سے دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے، تجربہ ہو جائے نا کہ یہ سخت ہوگی تو اس کا برش اچھا بنے گا. اگر اس کی یہ سخت نہیں ہوگی، پوچھی پوچھی ہوگی، نرم نرم، تو پھر یہ منہ میں آپ کے اس کے ریشے پٹافٹ آنے شروع ہو جائیں گے، مزہ نہیں آئے گا. تو یہ ذرا دیکھ بھال کے. یا مسواک بیچنے والا اگر ہر ایک تو ایسا نہیں ہوتا کہ دیانتداری سے کام لے، ورنہ وہ خود ہی اگر بولو گے تو چھانٹ کے آپ کو دے دے گا. سب ایسے بھی نہیں ہوتا کہ مطلب دھوکہ دے دیں کہ سب سے کمزور آپ کو ٹکا دیں گے کہ یہ ہاتھ میں آیا چلو میری پسند کی لے گا. یہ بھی نہ بولیں کہ جو سب سے اچھی وہ دے دو، یہ بیچارے کے لیے چھانٹنا مشکل ہو جائے گا. جو اچھی ہو، کوئی اچھی سے مجھے ڈھونڈ کے دے دو اس طرح. تو اپنی دانست میں جو اس کو اچھی لگے گی وہ دے دے گا، تو گناہ سے بچت رہے گی انشاءاللہ. تو یہ سب مہربانی کر کے لے لو اور اس سینے پہ سجاؤ، دل سے لگاؤ اس کو. تو ماشاءاللہ انس بھائی نے بھی رکھ لیے ہوئی ہاتھ میں. عرفان بھائی ان کو مدنی چینل پر آئے دن زیارت ہوتی رہتی ہے. مفتی محمد انس مدنی، میں انس ہی بولتا ہوں، کیا کروں نکل جاتا ہے مجھ سے. واقعی اب بھی نکل گیا دونوں بار. اب یہ دیوانگی دکھا سکتے ہیں کہ اب میرے دو نام آج سے، عرفان بھی اور انس بھی. دو نام رکھے تو جا سکتے ہیں لیکن منع تو نہیں ہے. میرے آقا کے تو اتنے نام ہے کہ کوئی آئے جس نے گنے ہو پورے، کون گن سکتا ہے. تو بہرحال محمد عرفان مدنی نے یہ مسواک دکھائی. مفتی محمد عرفان مدنی دامت برکاتم العالیہ اطال اللہ عمرکم. تو ماشاءاللہ سب کو مسواک رکھنی ہے، اور بس وہ رکھنی ہے. میں مسواک مجھے اتنی ضرورت نہیں پڑتی، میں تو باہر نکلنا ہی کم ہوتا ہے. اپنے گھر پہ جہاں بھی ہو میرے پاس مسواک نہیں، مسواکیں رکھی رہتی ہے. یوں ہاتھ ہو گیا میرا، اتنی نہیں لیکن چند مسواکیں رکھی رہتی ہے، ایک سے گزارا نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی ہو جاتی ہے تو وہ رکھی رہتی ہیں بعض اوقات. تو اس طرح مطلب یہ الحمدللہ مسواک کے بغیر کوئی نماز اپنی نہ پڑھی جائے، بلکہ سوتے وقت بھی مسواک کرنی سنت ہے. الحمدللہ کوشش ہوتی ہے کہ سوتے وقت بھی مسواک پہلے کر لوں میں. تو زیادہ محنت نہیں ہے اس میں، تھوڑا سا سنت ادا ہو جائے گی، سنت معذبت ہے الحمدللہ. مسواک شریف کے فضائل، مسواک شریف کے فضائل مختصر سا رسالہ ہے، تھوڑے سے پیج ہے اس کے. یہ مکتبۃ المدینہ نے چند سال پہلے چھاپا بھی تھا، تو
وہ لے لیں، اس کی روایتیں پڑھیں. اگر آپ خطیب صاحب ہیں، آپ میں خطیب صاحبان بھی ہوں گے، تو ہو سکے تو آئندہ جمعہ مسواک شریف کے فضائل کے عنوان پر جمعے میں خطاب کر دیں. نو پرابلم، فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس طرح اور بھی مطلب ہے کہ جو عاشقان رسول ہیں ان کو مسواک کا ذہن ملے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. لیکن کافی طلبہ نے مسواک دکھائی ہے، ایسا نہیں کہ سب کے پاس نہیں، ہاتھ دو ہاتھ کے پاس ہو سکتا ہے ہو مسواک. بعضوں کے بھول گئے ہوں گے، گھر میں رہ گئی ہوگی، جامعۃ المدینہ سے جو اتر کے آئے ہوں گے تو ان کے کہیں وضو خانے میں کونے کھانچے میں رکھ دیتے ہوں گے وغیرہ وغیرہ. سمجھے؟ حسن ظن رکھیں ہم کہ مسواک کم و بیش کرتے ہی ہوں گے. اسلامی بھائی ہمارے جو ماحول کے ہوتے ہیں ان کو مسواک الحمدللہ کرتے ہیں، ایک تعداد ہے جو کرتے ہیں. جتنی مسواکوں کے یہاں اسٹال ہوتے ہیں نا، کبھی کبھی گزرتا ہوں نا میں، شاید ہی کہیں لگتے ہوں. ماشاءاللہ اتنے لگتے ہیں. یہ کہاں لگیں گے جہاں بکے گی، اس کا مطلب یہاں بکتی ہے مسواک، لوگ خریدتے ہیں الحمدللہ. تحفے میں بھی دیتے ہوں گے، دینی بھی چاہیے، ذہن بنا کر دینی چاہیے. کتنے دن کرو گے، کب تک کرو گے، روز کرو گے، پانچوں ٹائم کرو گے، یا کرتے رہنا، خالی دے دو گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو ہر ایک کو سمجھ نہیں پڑتی. عوام جو ہے نا، یہ مسواک عام طور پہ ان کو کرنا بھی نہیں ہے، تو سوچا ہی نہیں پڑتا، کہیں منہ نہ چیل دیں. تو ہر چیز ظاہر ہے کہ سیکھنے سے آئے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. شیخ الحدیث حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث پاک کا درس دیتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پاک یاد آ جاتی. آپ فنا فی الرسول تھے. بسا اوقات احادیث مبارکہ کی شرح شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے اس خوبصورت انداز سے، اس خوبصورت انداز سے عشق رسول میں گم ہو کر بیان فرماتے کہ بے اختیار رونا آ جاتا، اور تمام حلقہ درس پر بے اختیار رقت طاری ہو جاتی. آپ سے پڑھنے والے طالب علم کے اندر عشق رسول کا ٹھٹھے مارتا ہوا سمندر سینے میں سما جاتا. آپ کے حلقہ درس میں بعض اوقات وہ طلباء بھی شامل ہوتے جو دیگر اساتذہ سے دورہ حدیث شریف مکمل کر چکے ہوتے. ایسے طلباء کرام دیگر اساتذہ کرام کے مقابلے میں ہمیشہ حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ کا علمی مقام بلند پاتے. حافظ ملت حضرت مولانا حافظ عبدالعزیز مبارک پوری رحمت اللہ علیہ، حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ کے ہم درجہ یعنی کلاس فیلو تھے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت محدث اعظم پاکستان علم و فضل کے آفتاب اور زہد و تقوی کے مہتاب تھے. عالم دین، علامہ الزماں تھے. استاد محترم صدر الشریعہ حضرت مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ کے صحیح جانشین تھے. بالخصوص فن حدیث میں آپ کو ید طولہ یعنی بڑا کمال حاصل تھا. بلا مبالغہ آپ بخاری زماں تھے. آپ کے درس سے وسیع میں درس حدیث کو امتیازی حیثیت حاصل تھی. عالم حدیث ہونے کے ساتھ ساتھ آپ عامل حدیث بھی تھے. نہ صرف عالم حدیث نہیں تھے، عامل حدیث پر عمل کرنے والے بھی تھے. اچھا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اب انشاءاللہ ہم حدیث شریف پڑھیں گے انشاءاللہ. گلشن قدس کی بہاروں میں باغ جنت کے پھول لایا ہوں، عاشقو بھر لو دامن دل کو، میں حدیث رسول لایا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. بخاری شریف کی پہلی حدیث. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. صلی اللہ علیہ محمد. اتنا ہو تو لگا لو نا، حدیث پاک کی تعظیم کی نیت کر لو. اللہم آمین. ہماری کیبن میں ایک گئی الحمدللہ.
اب ظاہری خوشبو سے تو مہک کی ہے، اللہ کرے حدیث پاک کی خوشبو کی بھی مہک نصیب ہو جائے. صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا الحمیدی عبد اللہ بن الزبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. ترجمہ. ہمیں حدیث بیان کی حمیدی عبداللہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا. ہمیں حدیث بیان کی سفیان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا. ہمیں حدیث بیان کی یحییٰ بن سعید انصاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا. مجھے خبر دی محمد بن ابراہیم تیمی نے رحمت اللہ علیہ کہ علقمہ بن وقاص لیثی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی. لہذا جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو تاکہ اسے حاصل کرے یا کسی عورت کی جانب ہو کہ اس سے شادی کرے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی. الحمدللہ یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث پڑھی گئی اور سننے والوں نے سنی. شارح بخاری حضرت مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ علیہ اس حدیث سے مبارک کے تحت فرماتے ہیں جس کا خلاصہ ہے ہر کام پر ثواب چونکہ اچھی نیت ہی پر ملتا ہے اور بری نیت سے اچھا کام بیکار ہے. اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث سے کتاب کا آغاز کیا کہ پڑھنے سننے والا استاذ اور شاگرد اور علم دین حاصل کرنا اور سکھانا یہ سب اچھی نیت سے کریں کسی بری نیت سے نہ کریں ورنہ سب محنت ضائع و بیکار ہو جائے گی. حوالہ نزہۃ القاری جلد اول پیج نمبر 175 ملخصاً. دورۃ الحدیث شریف کے پیارے پیارے طلبہ کرام آپ کو حدیث پاک کے اس اہم درجے میں پڑھنے کی اب چند اچھی نیتیں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہو سکتا ہے یہ نیتیں اپنے پاس محفوظ کر لیجیے اور روزانہ درجات شروع ہونے سے پہلے نیتیں کر لیجیے. اگر علم نیت ہے تو مزید بھی نیتیں کی جا سکیں گی. تو اگر یہ لکھ کر پینا فلیکس بنوا کر لگا دیے جائیں تب بھی انشاءاللہ بہتری ہوگی. ہو سکتا ہے لگا ہوا یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اچھی نیتیں ہونی چاہیے. پینا فلیکس ہو نا یا فریم ہو تو ایسی جگہ ہو کہ جہاں طالب علم کے آتے ہی نظر پڑے یعنی کوئی کونے کھانچے میں یا چھت پر ہو کہ کوئی یوں دیکھے ہی نہیں. دروازے میں جیسے ہی داخل ہو نیتیں لگی ہوئی ہو. جیسے گھر میں داخل ہونے کی دعا اب گھر کے اندر لگائیں گے تو وہ شاید اتنا فائدہ نہیں ہو جتنا آپ کے دروازے پہ لگی ہو. فوراً یاد ہے اچھا یہ دعا پڑھنی ہے اندر جا کے. ایسے نکلنے کی دعا اب تو اسٹیکر وغیرہ آتے ہیں دروازہ جب نکلنے لگے دروازے پر لگی ہوئی ہے جیسے نکلنے جائیں گے دعا یاد آ جائے گی دیکھ کے آپ پڑھ لیں گے. اس طرح آئینے پر اسٹیکر لگا دیا جائے سب کی دعائیں آتی ہیں. ہمارے یہاں سب کے اسٹیکر بک رہے ہوتے ہیں تو یہ لگا لیا آئینے پر تو دیکھ کر ہی یاد آ جائے کہ آئینے کی دعا پڑھنی ہے. علی ھذا القیاس اسی پر اس سوچ کر مزید موقع کی مناسبت سے وہ لکھا ہوا ہوگا نا. ہماری گجراتی میں تو مہمان ہوں خیر تو گجراتی پڑھا ہوا ہوں تو گجراتی کی کہاوت ہے لکھیوں وانچائے یعنی لکھا ہوا پڑھا جائے گا. تو اب یہ کہ نیتیں یوں کرنی ہے جیسے حتی الامکان باوضو احادیث مبارکہ پڑھوں یا سنوں گا. ممکن ہو تو قبلے کی طرف منہ کر کے
अहादीस मुबारका सुनूंगा। अब ये कि उस्ताद यूं और आप किबले की तरफ यूं बैठेंगे तो जमेगा नहीं है। ये तो दौरतुल हदीस शरीफ किस तरह बना हुआ है, ये तो ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ जगह जगह बने होते हैं, कहाँ किबले की रियायत की गई कहाँ नहीं की गई वल्लाह बेहतर जाने। होनी चाहिए कि तलबा अगर पढ़ते हर दर्जे में होनी चाहिए, तलबा अगर किबले की तरफ पढ़ेंगे ना, जो तो खतीब का तो पीठ किबले की तरफ होती है, और जुम्मे का खुतबा तो खास करके वो तो सुन्नत भी है कि खतीब की पीठ, और गालिबन ये बयान करने में भी यही उसलूब है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मे के खुतबे के अलावा भी मिंबर मुनव्वर पर तशरीफ़ फरमा होकर जब कोई नसीहतें फरमाई तो सब ये किबले की तरफ पीठ करके, क्योंकि वो मिंबर इस तरह, तो यूं मतलब ये कि उस्ताद की पीठ भले किबले की तरफ हो, तालिब इल्म की पीठ जो है ना चेहरा काबे की तरफ हो। इस तरह लोकेशन इस तरह कमरों के होने चाहिए, नहीं है तो जहाँ जहाँ मुमकिन हो कर लेने चाहिए। तो इस तरह क्या ये राह इल्म अपने मकतबतुल मदीना की किताब है, और ये उनकी है हज़रत बुरहानुद्दीन ज़रनुजी रहमतुल्लाह अलैह ये किताब है, और इन्होंने मतलब ये इस पर कुछ मवाद है इसमें, तो मुख्तसर के किबले की तरफ बैठ कर पढ़े ना उसको याद ज़्यादा रहता है। सबक की भी जब तकरार करनी है तो किबले की तरफ मुंह करके करनी चाहिए, मुफीद है। पढ़ना भी अगर ये जैसा क्लास रूम में लोकेशन, वरना तो सारे उस्ताद को पीट करके चेहरा है तो फिर तो कुछ समझ ही नहीं आएगी, और कोई इसको कबूल भी नहीं करेगा बैठने को, और मसला हो जाएगा, आदाब के भी शादी हटकर हो जाएगा। तो पहले से कोई तरकीब हो, वरना अपने तौर पर जब मुताला करें। अब वैसे मुतलकन बैठने में अक्सर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबला रू तशरीफ फरमाते और दो जानू, हालांकि दो जानू का भी लिखा है कि दो जानू बैठते थे। तो जहाँ जहाँ जिस चीज़ के लिए मुमकिन हो तो किबला रू बैठने की कोशिश करनी चाहिए, अदाए सुन्नत की नीयत से तो सवाब मिलेगा। इत्तेफाक से किबले को मुँह हो गया तो ज़ाहिर वो सवाब का माहल नहीं है, लेकिन नुकसानदेह भी नहीं है। जब याद आ जाए तवज्जो चली जाए तो बंदा नियत भी कर सकता है कि अब मजीद जो मैं बैठा रहूँगा तो मैं सुन्नत की नीयत से बैठूंगा किबले की तरफ रुक करके। तो यूँ है कि नियत हम कर सकेंगे शामिल जहाँ जहाँ मुमकिन हो, और घरों में और हर जगह तकरीबन मुमकिन होता है। कहीं भी जाए ना महफिलों में तो बाज़ औक़ात इतनी जगह होती है कि आदमी ऐसा कोना या ऐसे साइड पकड़ ले के जहाँ मुँह किबले की तरफ हो जाएगा। जज्बा होगा तो खुद ही रहनुमाई कर देगा, जज्बा ही नहीं होगा तो कुछ भी होना नहीं है। किबले की तरफ जगह होती फिर भी लोग नहीं मुंह करते, वो जज्बा नहीं, पता होता है फिर भी नहीं करते, जज्बा नहीं है। सुन्नतों पर अमल करने का शौक होना चाहिए, अल्लाह हम सबको नसीब करे। अच्छा खैर, तो अहादीस मुबारका के अदब और एहतराम में खुशबू लगाऊंगा। अहादीस मुबारका के ज़िम्न में जो तरबियती निकात बयान हुए हत्तल इम्कान अमल भी करूंगा। अहादीस मुबारका पर और ज़िम्नन जो उस्ताद साहब ने अच्छी अच्छी बातें इरशाद फरमाई तरबियत की, तो जिन पर मुमकिन हुआ अमल करूंगा, ये जुमला हो। जहाँ जहाँ मुमकिन हुआ मेरे लिए हदीस मुबारक हदीस ज़बानी याद कर लूँगा, और याद करके उनसे जो मदनी फूल हासिल होंगे उस्तादों की मदद से या शुरुआत से, अटकल से नहीं, तो 100% याद होने की सूरत में दूसरों तक पहुँचाऊँगा। तो इसके लिए आपको दावत इस्लामी का मुबल्लिग बनेंगे तो ये पहुँचाना सहल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और मस्जिद में खतीब बनेंगे तब भी काम आता रहेगा। ये दोनों ही काम करें, खतीब भी बन जाए और मुबल्लिग दावत इस्लामी के, ये भी माशाअल्लाह कई होंगे, भी कई ऐसे भी होंगे जिन पर जिम्मेदारियां भी अब इलाकों हल्कों वगैरह की होंगी, नहीं है तो वो भी आगे बढ़े। आपकी अपनी दावत इस्लामी, जितना अपनी दावत इस्लामी का काम बढ़ाएंगे इतने हमारे जामियातुल मदीना भी तो बढ़ेंगे ना। जामियातुल मदीना वैसे थोड़ी बड़े हैं, 1500 हैं शायद, नहीं पाकिस्तान में, या भूला हूँ मैं, कम होंगे
اچھی خاصی تعداد ہے. یہ کیسے بڑھ گئے بھائی؟ یعنی کسی بھی مدرسے کی اتنی شاخیں نہیں ہوں گی جس کی جتنی دعوت اسلامی ہے. کیا دعوت اسلامی بڑھ رہی ہے؟ دعوت اسلامی جو بڑھ رہی ہے. کسی شہر میں کام شروع ہوا تھوڑا بڑا تو ٹکاٹک مطالبے آنے شروع, جامعۃ المدینہ بناؤ, جامعۃ المدینہ بناؤ, مدرسۃ المدینہ بناؤ, مطالبے آنے شروع ہو جاتے ہیں. ارے بھائی پیسے کہاں سے رہے, ہم چندہ کریں گے, اجازت دو. تو اس طرح یوں ترکیب بنا کر پھر جامعۃ المدینہ بن جاتا ہے, مدرسۃ المدینہ بن جاتا ہے. تو کیا وہ پہلے دعوت اسلامی کام شروع ہوا؟ آپ کسی شہر میں آپ کو کوئی بھی ایسا شہر نہیں ملے گا یا پہلے سے دعوت اسلامی کام نہ ہو اور جامعۃ المدینہ کھڑا ہو گیا ہو, نہیں ملے گا. اچھا 1100 سے زائد جامعۃ ہمارے دعوت اسلامی کی جامعۃ المدینہ دنیا میں ایک پاکستان میں. بہرحال 1100 سے زائد پاکستان میں جامعۃ المدینہ کی تعداد 1100 سے زائد ہے الحمدللہ. یہ بھی کم تعداد نہیں ہے, عدد بھی 11ویں شریف کا مقدس. 1500 ہیں طلباء کرام اور طالبات, یعنی اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کے ملا کے جو جامعۃ المدینہ کی تعداد ہے وہ 1500 کا مجھے پاکستان مشاورت کے نگران کی طرف سے پیغام آیا ہے تقریباً. ہاں تو اسلامی بھائیوں کے 1100 سے کچھ ہوں گے, مزید مل کے 1500. اب میں نے مدنی چینل پر 1500 آج کل میں سنا تھا, اس لیے یاد رہ گیا تھا. تو یوں پھر انہوں نے بولا تو میں ساتھ مجھے رونگ نمبر لگا ہوگا, بھول گیا ہوں گا. جی کہاں کا؟ کراچی مجلس کا. حاجی شاہد نگران پاکستان, مقابلہ سخت ہے. میں نے کہا ہم دونوں کی تطبیق کر دیتے ہیں کہ ان کے 1100 ہوں گے طلباء کے, کیونکہ یہ جو بھی جس نے بھیجا وہ طلباء کے ذمہ دار ہیں, طالبات کے نہیں ہیں. تو حاجی شاہد نے جہاں سے پیغام دیا تو وہ سب کے ذمہ دار وہاں رہتے ہیں, جنید مدنی, حاجی جنید مدنی. یہ ان کے پاس میرا خیال ہے سارے جامعات المدینہ طالبات طلباء سب کے. حاجی شاہد کی معلومات پرفیکٹ معلوم ہوتی ہے, تو یہ ملا کر طالبات تو دونوں درست ہیں, تطبیق ہو گئی نا. تو بہرحال یہ کہ میں مزید انشاءاللہ فگر کنفرم کر تاکہ آج مدنی چینل پر حاجی اعلان شاہد ہو کا رہا ہی میں ہے. نے سنا تھا, 1-2 دن پہلے ہی سنا تھا, کل سنا تھا نا. ابھی ایک بار پھر اعلان کر دیں کہ انشاءاللہ مزید تعداد کنفرم کر, تاکہ مدنی چینل کے ذریعے ہونے والا جو بھی اعلان ہے وہ مصدقہ ہو, تاکہ آپ بھی کہیں کوڈ کریں اسلام بھائی اسلام کل بہنیں. ہو گیا مصدقہ, حاجی شاہد نے کر ڈالا ہے. چلو خیر ہے, مزید پکا ہو جائے گا انشاءاللہ اگر فگر مل گیا تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سبحان اللہ. رکن شورا اور وغیرہ کے پیغامات آ گئے ہیں کہ یہ بنا فلیکس لگائیں گے. تو اس کو میں نے تو بے ترتیب بولا, اب اس کو لکھ لیں, مزید اس میں ضرورتاً اضافہ, لیکن اتنا اضافہ نہیں کرنا. 50-25 اس طرح زیادہ ہوں گی نا تو پھر کرنے میں سستی ہو جائے گی. چند ہوں, ان میں بھی بھلے کم ہو جائیں, کچھ جامع نیتیں ہوں, ذہن یہ بنتا ہے. اس لیے میں اب کھانے کا بھی یہ بولتا ہوں کہ یار کم از کم اتنی نیت کر لو کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں. پانی پیو تو عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے پانی پی رہا ہوں, کہ واقعی قوت حاصل ہوتی ہے. زیادہ بولتے ہیں نا تو یہ یاد بھی نہیں رہتی.